سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اصحاب جنت والوں کا ایک مکالمہ ہے جہنم والوں سے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جنت والے جب اہل جہنم سے مکالمہ کریں گے تو ان کی صورتحال دیکھ کر جنت والوں کی مسرت بڑھے گی، اچھا ہو گیا ہم بچ گئے، کیسے خوفناک حالات ہیں یہاں، اللہ نے ہمیں کتنی اچھی جگہ پہ رکھا۔ جنت والوں کی خوشی، شادمانی اور مسرت اور بڑھ جائے گی۔ اور جہنم والے جب ان کی صورتحال کو دیکھیں گے، اہل جنت کیسے مزے میں ہے اور ہماری کیا صورتحال ہے، تو ان کی حسرت اور بڑھے گی، اور زیادہ ان کو صدمہ، افسوس اور حسرت ہوگی۔ یہ گویا کہ عذاب پر ایک اور عذاب ہوگا۔ اہل جنت کے اندر ہوں گے جو اعلیٰ علیین میں ہے، بہت بلند و بالا ہے، اور اہل جہنم کے اندر ہوں گے جو سجین میں ہے، جو انتہائی نیچے ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان آپس میں ایسا رابطہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے۔ اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، حالانکہ بہت بڑا فاصلہ ہوگا درمیان میں۔ لیکن آج تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں کہ سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، بات بھی ہوتی ہے، صورتحال بھی نظر آتی ہے۔ تو اگر آلات کے ذریعے انسان آج اس سطح تک پہنچ سکتا ہے تو اللہ پاک جو قادر مطلق ہے وہ کوئی بھی راستہ ایسا بنا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو جنت والے دیکھ بھی سکیں اور جہنم والے، اور ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں۔ بہت بڑے فاصلے کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بات چیت ہوگی۔ سورۃ صافات میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ ایک جنتی جنت میں کہے گا کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک ساتھی ہوتا تھا، وہ بڑی باتیں کرتا تھا، مجھے بھی بڑا سمجھاتا تھا کہ چھوڑو دین کو اور کیا رکھا اس میں، آج وہ کہاں پہ ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ ایسے جھانک کے دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ نیچے جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا ہوگا۔
تو اس وقت اس کی صورتحال دیکھ کر وہ شکر ادا کرے گا کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا اور اللہ نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا، دوبارہ موت بھی کبھی نہیں آئے گی، اور تو جہاں پڑا ہوا ہے تجھے بھی موت کبھی نہیں آئے گی، اسی حالت میں رہے گا۔ تو گویا جنت والے کی مسرت بڑھ جائے گی، جہنم والے کی حسرت بڑھ جائے گی۔ یہاں بھی اللہ پاک نے جنتیوں کے اور جہنمیوں کے ایک مکالمے اور ایک گفتگو کا ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ اللَّهِ، جنت والے پکار کر کہیں گے جہنم والوں کو، نادا پکاریں گے، آواز دیں گے جنت والے جہنم والوں کو، کیا کہیں گے؟ ان سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ میری چاہت پہ زندگی گزارو، رب کی مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارو، تمہیں جنت کی بہاریں ملیں گی۔ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا ہوتے ہوئے پا لیا ہے، ان قد وجدنا ما وعدنا، ہم نے پا لیا جو وعدہ کیا ربنا ہمارے پروردگار نے، حقا کہ وہ وعدہ بالکل سچ ہوا، ہمیں جنت مل گئی، جنت کی بہاریں مل گئی، جنت کی خوشیاں مل گئی، جنت کی رحمتیں برکتیں مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہیں بھی وہ ملا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا وہ بھی سچ ہوا؟ اللہ پاک نے کہا تھا نہیں مانو گے، منمانی کرو گے، اپنی چلن پہ چلو گے، اپنی مرضی پہ زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا انجام خوفناک ہوگا، جہنم کی شکل میں ہوگا۔ تمہیں بھی وہ وعدہ پورا ملا کہ نہیں ملا؟ تو اس کے جواب میں جہنمی کہیں گے نعم، جی ہاں، ہمارے ساتھ بھی جو وعدہ ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، وہ سچ ہو گیا ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر اب تک جس صورتحال سے ہمیں پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا تھا، ایک ایک بات سچ ہو چکی ہے، ایک ایک بات سچ ہو چکی ہے۔ اب اس مکالمے سے کیا ہوگا؟ جنت والوں کی مسرت، خوشی، شادمانی اور بڑھ جائے گی، اور جہنم والوں کا حسرت، افسوس اور ان کا دکھ اور بڑھ جائے گا۔ میرے محترم دوستو، دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ مجھے آپ کو سب کو جنت والوں میں شامل فرما۔ روایات میں آتا ہے جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کو بدر کا ایک بے آباد کنواں تھا اس میں ڈال دیا جائے۔ وہ 70 لاشیں گھسیٹ کے اس کنویں میں ڈال دی۔ پھر کنویں پہ کھڑے ہو کر، کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے پوچھا، تقریباً یہی الفاظ ہیں کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا مدد کا، نصرت کا، فتح کا، ہم نے تو دیکھ لیا، وہ پورا ہو گیا۔ تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا عذاب کا، رسوائی کا، ذلت کا، وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے اجساد سے مخاطب ہیں جن میں روح نہیں ہے، ایسے جسموں کو آپ مخاطب کر رہے ہیں جن کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس وقت میری بات کو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ بھی سن رہے ہیں، تم بھی سن رہے ہو، لیکن تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ فرق صرف اتنا ہے وَلَكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، یہ جواب نہیں دے سکتے، سن یہ بھی رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ میرے محترم دوستو، یہ حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے،
اور زیادہ دکھ بڑھتا ہے کہ ہم نے اللہ کی مان کیوں نہیں لی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کیوں نہیں لی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا، تاکہ آج ہی ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ میں آج کے بعد اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ کہو انشاءاللہ، میں اپنی وہ زندگی گزاروں گا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ابھی ان کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہوگی، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک مؤذن ان کے درمیان اذان دے گا۔ اذان سے مراد یہ اذان نہیں، یہاں اذن کا معنی لغوی معنی ہے اعلان، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یعنی پکار کر بلند آواز سے کہے گا اوے بس کرو، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ ظالموں پر اللہ کی ہمیشہ لعنت ہی رہے گی۔ لہذا یہ گفت و شنید بند کرو اور جنت والوں اپنے اپنی جگہ پہ موج کرو، جہنم والوں اپنی اپنی جگہ پہ لعنت بھگتو، تم ظالموں تمہارے اوپر ہمیشہ اللہ کی لعنت ہی رہے گی۔ اور پھر اس کی وجہ ارشاد فرمائی، وجہ یہ کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو خود تو راستے سے، دین حق سے، صراط مستقیم سے ہٹے ہی تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے کاموں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، خام خواہ کے اعتراضات، شبہات، خام خواہ کی کمیاں۔ میرے محترم دوستو، یہ صورتحال دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں تب بھی تھی، اب بھی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خود بھی دین سے دور ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تم نے بھی نہیں چلنا۔ آج ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے قوانین بنانے والے موجود ہیں جو دین پہ نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، اور دین کے کاموں میں شبہات تلاش کرتے ہیں، دین والوں کی کمیاں تلاش کرتے ہیں، اور دین والوں کے اندر عیب تلاش کر کر کے اس کو اچھالتے ہیں۔ کمیاں کس میں نہیں ہوتی؟ ایک اللہ اور اللہ کے محبوب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن، دین، شریعت یہ عیب اور کمیوں سے پاک ہے۔ باقی تو ہر انسان میں کمی کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ صحابہ محفوظ ہیں، ان میں اگر کوئی کمیاں تھی بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد کے لوگوں میں تو کمیاں ہو ہی سکتی ہیں، کوئی بھی کمیوں سے پاک نہیں۔ لیکن خاص طور پہ دین والوں کو ٹارگٹ کرنا اور پھر اس سے بڑھ کر دین کے اندر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ کام اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ ظالم پہلے بھی تھے، یہ ظالم آج بھی ہیں، جو خود بھی دین سے پیچھے ہٹتے ہیں، دین پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں ہمیشہ ان ظالموں پہ لعنت ہی رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاریخی واقعات ہیں، کتنے صحابہ جن کو آپ کے پاس بھی آنے سے روکا گیا، آپ کے پاس آنے سے بھی روکا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص جس کو عرب کا باجا کہا جاتا تھا، یعنی شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، لیکن ایسا شاعر تھا کہ وہ جس کے متعلق کوئی بات کہہ دیتا تھا، جس کے حق میں، جس کی شان میں کوئی بات کہہ دیتا تھا، پورے عرب میں اس کا چرچا ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے چینل ہوتے ہیں، بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، بہت سارے نام ہیں کہ اس نام سے جو چیز نشر کی جائے وہ وائرل ہو جاتی، وہ پھیل جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ باجا تھا عرب کا۔ اس کا خیال ہوا میں ملوں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتہ چلا
تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے لالچ دیا کہ یہ اگر ملا اور مل کے متاثر ہو گیا اور متاثر ہو کے اس نے آپ کی شان میں کچھ کہہ دیا تو آپ کی آواز کو پورے عرب میں پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ظالم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کی آواز تو پورے جہان میں پھیل کے ہی رہنی تھی، جو مرضی کر لیتے، لیکن اپنے طور پہ کوشش کی، حتیٰ کہ اس کو 2 خچر سامان کے بھر کے لالچ دیا کہ یہ سامان لے لو، سونا چاندی، اس میں درہم دنانیر دیگر سامان، واپس چلے جاؤ، ملاقات نہ کرو۔ قسمت کا مارا لالچ میں آ گیا، واپس چلا گیا، نہیں ملاقات کی، راستے میں ہی اپنی سواری سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور مر گیا۔ نہ مال ملا نہ کچھ اور، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سند۔ میرے محترم دوستو، یہ کوششیں تھی ان کی راہ حق سے روکنے کی، خود تو ڈوبے ہی تھے، دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتے تھے، اور یہ کوششیں آج بھی باطل کر رہے ہیں۔ آج بھی یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ نہ خود دین پہ چلنا ہے نہ دوسروں کو چلنے دینا ہے۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ظالم، ان پر ہمیشہ لعنت رہے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، آخرت کے منکر ہیں۔ منکر اس لیے کہ اگر ان کو آخرت یاد ہوتی تو کبھی ایسا کام نہ کرتے، اگر ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا دھیان ہوتا تو کبھی دین والوں پہ عرصہ حیات تنگ نہ کرتے، اگر ان کو رب کے سامنے پیش ہونے کا کوئی تھوڑا سا خوف اور ڈر ہوتا تو کبھی قرآن والوں، دین والوں، مدارس والوں، اہل علم اور دین اور شریعت کی محنت کرنے والوں کے راستے میں کبھی روڑے نہ اٹکاتے۔ لیکن یہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اقتدار کے نشے میں ان کو آخرت یاد نہیں، قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں، اپنا انجام یاد نہیں۔ اللہ کی ذات سے یقین اور بھرپور ایمان ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی آئے، کئی گئے، جو مدارس کو ختم کرنے کا بڑا شور لے کر آتے تھے اور کنٹرول کرنے کی بڑی انہوں نے کوششیں کی، نہ وہ دنیا میں رہے نہ یہ رہیں گے، اور مدارس، مساجد، قرآن، تعلیم انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل مدارس کے ساتھ ہیں، ان کے مخالفین سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو دین حق کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی محنت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے کسی کام سے ہماری حفاظت فرمائے جو دین کی خرابی کا سبب بنتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم